جن کے سمجھ میں اچے دی وہ سبحان اللہ سے آج کل موبائل جو دور ہے بابا آوات انگریزی سمجھی نہیں لو یہ تو اردو ہے میرے حضور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے جمعۃ المبارک کا دن تھا خطبے کے دوران کچھ صحابہ لیٹ آئے خطبہ جاری تھا وہ دروازے کے کونے پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں جگہ مل جائے کہ حضور کے قریب ہو جائے اتنی تڑپ تھی صحابہ کو لیکن حضور علیہ السلام نے خطبہ مبارک کاٹ کر آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ میرے حضور کا یہ آواز مبارک ان صحابیوں کے کانوں میں پہنچا وہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے اتباع رسول بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے سنیے غور سے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ تو وہاں صحابہ کرام بیٹھ گئے لیکن اللہ کریم نے فرمایا جبریل امین جی رب جلیل فرمایا اچھا میرے محبوب کی آواز مبارک کو مدینے کی گلیوں میں گھما دے ہوا کو حکم ملا کہ مصطفیٰ کریم کی آواز مبارک کو فضاؤں میں اڑا دے تاکہ لوگ سنیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک یارو وہ حکم تھا مدینہ کے اندر مسجد نبوی شریف والوں کے لیے تھا لیکن جب آواز مبارک میرے کریم کی گونجی ہوا نے اپنے دامن میں مصطفیٰ کی آواز کو لے لیا تو باہر سے ایک عاشق آ رہا تھا عاشق نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھتا تھا میرے کریم کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آ رہا تھا کچھ لیٹ ہو گئی اس عاشق کو تو پھر اس نے کھیتوں کا وہ راستہ اختیار کیا بیچ والا راستہ روڈ کو چھوڑ دیا رستے کو چھوڑ دیا وہ ان کھیتوں میں چلا آ رہا ہے تو میرے حضور کے دیوانوں عشق سنیے اتباع رسول سنیے کہ اتباع رسول کیا ہے ان عاشق کے کان میں یہ آواز آئی کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں بیٹھ جا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جا اب منظر یہ تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانٹوں کی باری بچھی ہوئی تھی جن کے پان زندگی میں لوڑو چوندہ آئے بھئی چو طرف کے ساتھ پہنچے بنی بارن کے نیدان تاکہ کوئی جانور نہ بنے اندر فصل پھیل نہ تھے تو حضور علیہ السلام کا وہ عاشق اس کانٹوں کی بار سے پار ہو رہا تھا ایک پاؤں رکھ رہا تھا تو ایک پاؤں پیچھے تھا آواز آئی کہ بیٹھ جا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جا وہ صحابی رسول کی عقل نے کہا کہ اے صحابی رسول تجھے تھوڑی ہے مصطفیٰ تجھے نہیں تو چلا جا نماز جائے گی تو عاشق تھا وہ عشق نے کہا نہیں بیٹھ جا مصطفیٰ کا حکم محبوب کا حکم ملا ہے ابھی کانٹوں کو نہ دیکھ کانٹوں پہ بیٹھ جا تو میرے یاروں وہ کانٹوں پہ بیٹھ گئے وہ صحابی رسول بیٹھ گئے آج کل ہم بھی ہیں کہ 5 وقت کی نماز مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر ہم گھر سے چل کے مسجد تک نہیں آ سکتے اپنی گھر والی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ عاشق سنے اتباع رسول کیا ہے میرے حضور کے دیوانوں وہ عاشق کانٹوں پر بیٹھ گیا نماز گزر گئی دعا ہو گئی جمعۃ المبارک چلا گیا وہ صحابی رسول راستہ وہی تھا اتفاق سے کوئی اور صحابی رسول نماز جمعہ پڑھ کے گزرا دیکھتا ہے کہ حضور کا عاشق مستانہ کانٹوں پر بیٹھا ہے اس نے کہا اے میرے محبوب کے دیوانے نماز تو ہو گئی جمعۃ المبارک بھی گزر گیا دعا بھی ہو گئی کریم آقا چلے گئے اپنے حجرہ مبارک میں تو بیٹھا ہے آ میں تجھے اٹھاؤں تو عاشق کہنے لگا دور ہو جا جس نے مجھے بٹھایا ہے وہی آ کے مجھے اٹھائے گا
وہ بھائی تیرے کہنے پہ میں کیوں اٹھوں؟ مصطفیٰ نے مجھے حکم دیا، اس کے حکم سے بیٹھا ہوں، اور آ کے مجھے حکملی والے پھر میں اٹھوں گا۔ تو مولا روم نے ایک بہترین حکایت دی ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں اپنی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ منظر جب پیش آیا تو فرماتے ہیں کہ پہلے گاؤں میں ایسا ہوتا تھا، کنویں ہوتے تھے، پانی بھرنے کے لیے عورتیں جاتی تھی مشکیزیں لے کر۔ جب عورتیں پہنچی تو راستے میں مجنو ملا۔ ایک عورت عقل والی تھی، اس نے کہا اے مجنو ذرا مہربانی کر ہمیں یہ مشکیزیں بھر کے دے۔ تو وہ مجنو کہنے لگا اتنا بھی مجنو نہیں ہے، مشکیزیں آپ نے بھرنے ہیں، آپ نے پانی اٹھانا ہے تو خود بھرو، میں کیوں بھروں؟ تو پھر کسی ایک عورت نے کہا ہمیں لیلا ملی تھی، اس کا حکم ملا تھا کہ جہاں مجنو ملے تو اس کو کہنا وہ مشکیزیں بھر دے گا۔ تو بس لیلا کا حکم سننا ہی تھا۔ مجنو وہ تو پہلے ہی مجنو تھا، اس کے عشق میں آ کے وہ ڈول نکالنے لگا۔ تمام مشکیزیں جب فل ہو گئے، بھر گئے، تو وہ عورتیں چلی گئی، مجنو اب بھی ڈول نکال رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ مجنو اب تو عورتیں چلی گئی، یہ خامخواہ پانی کیوں بہا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا او بھائی مجھے لیلا کا حکم ملا ہے، ابھی تیرے کہنے پہ میں بس کیوں کروں؟